بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حسین کی شہادت ایک ایسی شہادت تھی جس سے زمین و آسمان بھی کانپ اٹھے۔ جس دن شہید ہوئے اس دن آسمان لال پڑ گئے اور اس دن بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون دکھائی دیتا اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بہت بے دردی سے کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے کہا، سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ اور خلیفہ مانیں۔ یزید بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا بادشاہ تھا اور وہ شراب بھی بہت پیتا تھا۔ اس لیے جب امام حسین کو پتہ چلا کہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ و خلیفہ بن گیا تو انہوں نے فرمایا، یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے امام حسین سے کہا، آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی۔ حضرت حسین نے جواب دیا، میں کسی گنہگار کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کو کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کرے تو ان کا راستہ روک لیا جائے۔ کوفہ کے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ تو امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر امام کربلا کی طرف روانہ کیا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے کربلا کے میدان میں پہنچا تو سب سے پہلے وہاں کی ندی پر قبضہ کر لیا تاکہ حضرت حسین کے قافلوں کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکے اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی سب پیاسے رہے۔ کربلا کے میدان میں ان کے بھائی اور بہنیں اور سبھی مدد کو آئے۔ دشمنوں کے لشکروں نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود بھی حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر ٹکے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر اپنا حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین نے کہا، ہمیں رات بھر سوچنے کی مہلت دی جائے۔ دشمنوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے رات اپنے ساتھیوں سے کہا، ان میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے اور کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے، جیسے بھی ہوگا اکیلے مقابلہ کروں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن حضرت حسین کے سبھی ساتھی جانے سے انکار کیے اور حضرت حسین کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی اور صبح فجر کی نماز ادا کی اور سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا۔ اسی وقت حضرت حسین کی نیند آ گئی اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ لوگوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضرت حسین نے کہا، ابھی خواب میں میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسین دشمنوں سے آ کر کہا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا تھے؟ کیا تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن و حسین جنت کے 2 پھول ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن پھر بھی دشمنوں پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دشمنوں کے لشکر میں سے ابن سعد نام کا ایک آدمی نے سب سے پہلے تیر چلائی اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حسین کا لشکر بہت بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور سے ہی حسین کے گھوڑوں کو تیر چلا کر مار ڈالو تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائیں، اور تیر اندازوں نے دور سے ہی حضرت حسین کے لشکر گھوڑے کو مارنے کی وجہ سے حضرت حسین اور ان کے لشکر سارے پیدل ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تبھی حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ان سے بولو کہ اپنے لشکر کو کچھ دیر کے لیے روک لے اور ہمیں جمعے کی نماز ادا کرنے دیں۔ لیکن دشمنوں نے جواب دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی اور آدھے لوگ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے نماز ادا کی، کچھ مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے۔
اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور حضرت حسین کے سارے ساتھی مارے گئے۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کھڑے تھے کہ ایک دشمن آیا، ان کے سینے میں تلوار بھونکتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی، اور اپنے بیٹے کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ کر حضرت حسین تڑپ اٹھے اور دوڑ کر اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن تب بھی دشمنوں کو رحم نہ آیا اور حضرت علی اکبر نے اپنے والد حضرت حسین کی گود میں دم توڑ دیا اور حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو ایک کنارے رکھا۔ تبھی دشمنوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا۔ تبھی حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے، لیکن تبھی دشمنوں نے ان کو بھی شہید کر دیے۔ حضرت حسین کے گھر سے کل 18 لوگ تھے، سب ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین کی 6 سال کا بھتیجا حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چاچا پر حملہ کر رہے ہیں تو اس نے خیمے میں سے ایک لاٹھی لائی، لیکن دشمنوں نے ان کے اوپر بھی تلوار سے وار کیا تو انہوں نے حضرت حسین کو آواز لگائی، چچا مجھے بچا لو۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا اور بولا، بیٹا مجھے معاف کرنا، آج کربلا کے میدان میں اکیلا بے بس ہوں۔ پھر ان کی گود میں ہی ان کا بھتیجا عبداللہ نے دم توڑ دیا۔ حضرت حسین روتے ہوئے اپنے بھتیجے کی لاش کو کنارے رکھا۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حضرت حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا ہے۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔